زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے جرم میں 11 شہزادوں سمیت درجنوں اہم افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ چند کمزور افراد نے عوامی مفاد کا استحصال کیا اور اپنے مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی۔ کرپٹ افراد کا احتساب نہ کیا گیا تو سعودی مملکت اپنا وجود کھو دے گی۔ ناظرین، احتساب کے اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 5 رکنی سپریم اینٹی کرپشن کمیٹی کی سربراہی وسیع اختیارات کے ساتھ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دی گئی، جنہوں نے اختیارات ملنے کے فوری بعد یہ کارروائی کی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں اچانک شروع ہونے والی اس مہم اور مشکوک احتسابی عمل پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ ترجمان ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم آصف حمید صاحب، آپ مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام مرزا صاحب، آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ سعودیہ میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ایکشن کیا گیا ہے، اس میں 11 شہزادوں سمیت درجنوں اہم افراد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کا کوئی سکینڈل جو تھا وہ منظر عام پہ نہیں تھا۔ یہ سارا ماجرا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس میں گرفتاریاں جو ہوئی ہیں کرپشن کے حوالے سے، تو وہ 11 شہزادے، بہت سے منسٹرز اور اس کے علاوہ بڑی اہم کاروباری شخصیات جو ہیں وہ گرفتار ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت با اثر لوگ تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں میڈیا ہرگز آزاد نہیں ہے۔ اگر وہاں میڈیا آزاد ہوتا تو یہ سکینڈل سامنے آتے، لیکن یہ کہ وہاں کیونکہ میڈیا آزاد نہیں تھا اور یہ شہزادے تھے، وزیر تھے، بڑی حیثیتوں والے لوگ تھے، لہٰذا کوئی ایسی باتیں سامنے نہیں آئیں کہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں آدمی فلاں سکینڈل میں اور فلاں آدمی فلاں سکینڈل میں۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو تقریباً یہ جو کرپشن کا مرض ہے یہ اب عالمی سطح کا ایک مرض ہے، اور یقیناً سعودی عرب کے یہ لوگ بھی انوالو ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کرپشن انہوں نے ابھی کی ہے؟ سلمان کو اور ان کے ولی عہد بھی اب ایک عرصہ سے اقتدار میں ہے، یہ گرفتاریاں اب کیوں ہوئی ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک ذاتی رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہ یہ آپ نے دیکھا کہ کنگ سلمان نے ٹرمپ کو انوائٹ کیا تھا، اور ٹرمپ کو انوائٹ کر کے تمام دنیا کے یعنی عالم اسلام کے جو سربراہ ہیں ان میں شخصیت کو ان کے سامنے بٹھا دیا تھا اور ان کا ایک مثالی استقبال کیا تھا۔ یعنی گویا کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد سعودی عرب نے یہ محسوس کی، سعودی عرب کے بادشاہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اب اقتدار کے استحکام کے لیے امریکہ کی جو پشت پناہی ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے، اور بہت سے دوسرے شہزادے اور بہت سے دوسری شخصیات بھی انہی معاملات یعنی وہ بھی چاہتے تھے کہ امریکہ کی عشیرباد حاصل کر کے وہ اپنے لیے اقتدار کا راستہ صاف کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر تو یہ اپنا اقتدار مستحکم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے اس وقت، ان کا آپ نے دیکھا رویہ بھی بہت لبرل ہے، اور وہ امریکہ کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے ان جو گرفتار ہوئے لوگ، ان میں ولید بن طلال جیسے لوگ بھی ہیں جو امریکہ کے بہت قریب تھے، لیکن یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے موجودہ ولی عہد نے، کہنا یہ چاہیے کہ اس وقت فرما روائی جو ہے حقیقت میں ولی عہد کی ہے۔ بادشاہ جو ہیں وہ اتنے زیادہ سیریمونیل حیثیت ہے، ہاں بالکل ایک رسمی سی حیثیت ان کی رہ گئی ہے۔ ولی عہد کی عمر بھی تقریباً 35 سال ہے، نوجوان ہے،
لہٰذا وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب ان کی حکومت ہوگی، باقاعدہ وہ بادشاہ بنیں گے، تو ان کا راستہ بالکل صاف ہو۔ یہ وہ تمام وہ لوگ جو ان کے راستے میں ان کے اقتدار کے راستے میں آ سکتے تھے، میری ذاتی رائے میں ان سب کو ایک کنارے پر ایک کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں بند کر دیا ہے۔ آگے ان کا بنتا کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ انہیں الگ کر دیا گیا ہے کہ وہ اقتدار کی سیڑھی پر قدم بھی نہ رکھ سکیں، اور ان کا اقتدار جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مستحکم ہو بلکہ دیر پا بھی ہو۔ بریگیڈیئر صاحب، جیسے ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اقتدار کے جو امیدوار ہو سکتے تھے یا ان کے کنگشپ کے رقیب جنہیں سمجھا جا رہا تھا ولی عہد کے، ان کو سائیڈ لائن ایک طرح سے کیا گیا کرپشن اور یہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رائے میں کچھ وزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ تو حقیقت ہے کہ سعودی میں جو بھی مطلب فرما روائی ہے اور جو وہاں کی حکومت ہے وہ ایک ڈائنیسٹی ہے جو عبدالعزیز بن سعود سے ان کی چلی تھی، اور ان کے بعد پھر ان کے مرنے کے بعد جو ان کے بیٹے تھے، ان کے ویسے تو 45 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے 10 وہ تھے جو مطلب اس لائن میں آتے تھے، اور ان کے ہاں جو تھا کہ وہ بیٹے مطلب ایک ان کا جو بیٹا تھا اس کے بعد دوسرا بیٹا وہ بادشاہ بنتا تھا۔ اب ان میں سے وہ یہ شاہ سلمان جو آج کل ہے، ان کی بھی عمر کو 82 سال ہے، اور وہ جو ان کے عبدالعزیز بن سعود کے جو بیٹوں کی لائن تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ نیکسٹ جنریشن میں بات جانی تھی، اور انہوں نے جو پہلے جب یہ شاہ سلمان 2015 میں بادشاہ بنے، وہاں کے وہ فرمانروا بنے، تو اس وقت تو کراؤن پرنس محمد بن نائف اپنے بھتیجے کو انہوں نے بنایا تھا، اور جو محمد بن سلمان ان کے یہ جو بیٹے ہیں یہ جو تھے یہ اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے، لیکن اسی وقت سے انہوں نے اپنا دائرہ جو کار تھا وہ ذرا وسیع کرنے کی کوشش کی اور دوسروں کے معاملات میں بھی دخیل ہونے کی کوشش کی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ابھی پچھلے دنوں پھر ان کو معزول کر کے محمد بن نائف کو اور ان کو کراؤن پرنس بنا دیا گیا۔ اب جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ اب نیکسٹ مرحلہ یہی ہے کہ اب وہ بھائیوں کی لائن تو ختم ہو گئی، اب نیکسٹ جنریشن میں بات آ گئی، اور یہ پرنس شہزادے جو ہیں یہ تھوڑے نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ فی الحال ان کے ہاں جو بھی چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس ایک جیسے ٹرائبل معاشرے میں ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو اپنی ایک شورا تھی اس کے اندر وہ اندر ہی جو فیصلے ہوتے تھے، اختلافات بھی ظاہر ہوتے ہوں گے، لیکن وہ اختلافات جو تھے وہ بڑے مطلب اندر ہی اندر طے کر لیے جاتے تھے اور وہ باہر نہیں آتے تھے، جو بھی ان کے اختلافات پالیسیز کے ہوتے ہوں گے۔ لیکن اب یہ جو نوجوان بنے ہیں اور ہیں بھی ذرا وہ بہت کیا کہنا چاہیے جوشیلے بھی ہیں اور بہت تیز رفتاری سے کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ اب اگر شاہ سلمان کے مطلب ظاہر بہت عمر بھی ان کی ہو گئی ہے اور یادداشت بھی ان کی ویسے بھی کچھ سنا ہے کہ وہ یادداشت بھی ان کی اتنی وہ نہیں ہے، تو معذور بھی بہت حد تک ہیں، ان کا ایک ہاتھ جو ہے ایک سائڈ کا فالج ہوا تھا، اس کے بعد سے ان کا دائیں سائڈ جو ہے وہ اتنی کام نہیں کرتی ہے، تو وہ پیرالائز بھی ایک طرح سے ہیں۔ تو سارا اقتدار تو آ گیا محمد بن سلمان کے پاس، اور اب انہوں نے ظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب اگر نیکسٹ جو بھی کچھ چینج ہوگی اس میں ان کے اندر فیملی کے اندر بہت کیا کہنا چاہیے پاور سٹرگل وہ لے سکتی تھی۔ ایک جو بھتیجے کو انہوں نے آلریڈی جو جس کو کراؤن پرنس سے ہٹایا تھا وہ ظاہر ہے سور فیلنگس تو ہوں گی، لہٰذا اب انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے یہ جو بہت سے جو دیکھے جو کہ جو مطلب اثر رسوخ والے شہزادے ہو سکتے تھے۔ کرپشن کا جہاں تک معاملہ ہے، الزامات لگائے گئے ہیں، کرپشن کی تفصیلات کو سامنے نہیں آئیں، نہ کو بتائے گئے کہ کیا کس نے کرپشن کی ہے۔ بہرحال جو بھی معاملات ہوں گے وہ خالی ان چند شہزادوں تک 11 شہزادوں تک تو نہیں ہوں گے، وہ تو پھر بہت سے شہزادے ہیں اور سب کے جو بھی معاملات ہیں ان میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن جو اثر رسوخ والے ہیں ان کو انہوں نے اس طرح سائیڈ لائن کیا، جن کے بہت زیادہ حکومتی معاملات میں جیسے کہ عبداللہ کے بیٹے تھے جن کو انہوں نے وہ اکنامک ڈویژن کے تھے ان کو انہوں نے مطلب معزول کیا، گرفتار کیا ہے۔ اس طرح محمد بن نائف کو بھی خبریں یہی تھیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا جب ان کو کراؤن پرنس سے اس کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ لہٰذا یہ بیسیکلی تو پاور سٹرگل ہے، اور اندر ہی اندر ان کے جو بھی محلات جس کو ہم کہتے ہیں محلاتی سازشیں ہوتی ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا مطلب ہے جو تمام جہاں دیکھا جہاں سے کوئی ایسی اپوزیشن کا خطرہ تھا انہوں نے اس کو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آصف حمید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو سعودیہ میں احتسابی عمل چلا ہے اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئیں گی سعودی عرب میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کا جو اسلامی تشخص ہے اس پہ کچھ اس کے اثرات مرتب ہوں گے ان تبدیلیوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کو دو لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ جی، ایک ہم اس کو
عزت اور احترام اور تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی نقطہ نظر سے جو دو حرمین ہیں ان کی وجہ سے، اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ ایک لقب بھی اپنے لیے لے لیتے ہیں، خادم الحرمین الشریفین. جی. تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں اور جب بھی ہم ان کو انالائز کرتے ہیں دینی لحاظ سے، تو ہمارے پاس کوئی بہت خوشی کا یا بہت فخر کا موقع نہیں ہوتا جو بھی وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے. نہیں، اس حوالے سے تو دیکھیں تو وہ تو خدمت تو حرمین کی نہیں، بڑی زبردست کر رہے ہیں. حرمین کی خدمت کما حقہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ ایک اپنی جگہ سوال ہے کہ وہاں پر بہت کچھ کیا، اور اگر آپ ان کو ان کے پرتعیش محلات کی لگژریز اور اس سے کمپیئر کریں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ اس پہ ڈیبیٹ الگ ہو سکتی ہے. میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان حکمرانوں کو دینی نقطہ نگاہ سے، حرمین کے حوالے سے اور اپنے امام سمجھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بہت خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ جو کاروباری تعلقات رکھے، اپنا ایک دینی تشخص بھی رکھا، اور پورا جو ایک وہ طاقت جو کہ باقاعدہ اس وقت مسلم عالم، یعنی ان کا جو طرز زندگی ہے ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ نہیں ہے. خیر ہمارے لیے بالکل بھی رول ماڈل نہیں، بلکہ وہ اس کو فالو کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ وارا نہیں کھاتا دین کے ساتھ. ٹھیک، بڑا کلیئر الفاظ. صحیح. لہذا جب بھی ہم ان کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو ہمارے لیے کوئی ندامت کا معاملہ ہوگا. اگر میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. ہاں، ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو جس طرح پاکستان میں کرپٹ لوگ ہیں، وہاں پہ بھی کرپٹ لوگ ہیں. شاہ سلمان سے آپ شروع کر لیں تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں نام آ جائے گا، اور عبدالعزیز جو بھی ہے، یعنی کہ وہاں پر جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کہیں پر بھی کوئی کرپشن سے پاک تو کوئی ہے ہی نہیں، جس کو پاکستان کی زبان میں، آئینی زبان میں 62 اور 63 پر تو پورا اترنے والا ہے ہی کوئی نہیں. بڑی کلیئر بات ہے. اس فیکٹ کو بھی ہم سمجھ لیں. سعودی عرب میں بہرحال جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں پاکستانی، یا وہ بھی آ کے بتاتے ہیں کہ ان کے حق تلفی جتنی زیادہ سعودی عرب میں ہو رہی ہے وہ کہیں اور نہیں ہو رہی. یہ بھی بہت سخت بات ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن دس از فیکٹ. اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ سعودی عرب کے معاملات سے ہم دین کو الگ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث قرب قیامت کے حوالے سے، الملحمۃ العظمیٰ کے حوالے سے، اور جو حالات آنے والے ہیں ان کے حوالے سے ہیں، اس میں مکہ اور مدینہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. شاعر اللہ وہاں پہ موجود ہے، شاعر اللہ موجود ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس احادیث آ رہی ہیں حضرت مہدی کے ظہور کے حوالے سے، وہ سب کے سب اس علاقے کے حوالے سے ہیں. دجال کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو اس علاقے کے حوالے سے آتی ہے. اس وقت جو اگر ہم کہیں نمبر 1 ایجنڈا آف دی ورلڈ، جو کہ انڈکلیئرڈ ایجنڈا آف دی ورلڈ ہے، وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے راہیں ہموار کرنا. اور اس کے لیے کام آج سے نہیں شروع ہوا 100 سال ہو گئے. کس کو؟ خلافت ختم ہوا، بالفور ڈیکلیریشن کو. بالفور ڈیکلیریشن آغاز، نقطہ آغاز بنا ہے، کلیئر آؤٹ نقطہ آغاز ہے گریٹر اسرائیل کا. اور آپ دیکھیں کہ حالات اس طرف لے جائے جا رہے ہیں. ٹرمپ جیسے نوٹوریس شخص کا صدر بننا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اب حالات بہت تیزی سے بدلنے کی طرف آ رہے ہیں. اور جو ایکٹر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کو چلانے والے، اب وہ کسی اور تیور میں دکھائی دیتے ہیں. تو اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، کنگ عبدالعزیز کے بادشاہت سنبھالنے سے لے کر آج تک ایسے برے حالات ابھی تک کبھی پیدا نہیں ہوئے. اور یہ حالات قرین قیاس ہے، قریب نظر آتے ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور کے حوالے سے جو حالات بتائے گئے ہیں کہ ایک شہزادوں میں اور رائل فیملی میں اختلاف پیدا ہوگا، اور اس میں وہاں کے حالات خراب ہوں گے، اور ایک شخص جو ہے جو چھپ کر پناہ لے گا، مدینہ سے بھاگ کر آئے گا اور مکہ میں آ کر وہ پناہ لے گا، اور لوگ اس کو ڈھونڈ کر نکالیں گے اور وہ مہدی اس میں ہوگا. یہ بھی تو ہے نا کہ ایک سعودی بادشاہ کے انتقال پہ یہ ساری صورتحال ڈیولپ دیکھیں ہو گئی. انتقال تو ہوا، اب عبداللہ کا انتقال ہوا، سلمان آیا، یعنی کہ وہ تو ہر کوئی کے انتقال کے بعد. لیکن جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہوئے ہیں یہ پہلے نہیں ہوئے. شہزادوں کو اس طرح گرفتار کرنا، اس طرح کچھ کو مارنا، کچھ کا مر جانا، کچھ کا فضائی حادثے میں مر جانا، یہ کوئی معاملات تھوڑے نہیں. ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا کہ ابھی میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں کا میڈیا ٹوٹل کنٹرول میں ہے.
لہٰذا جو تو خبریں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن وہاں جتنا کنٹرول ہے اسٹیٹ کا، کنٹرولڈ ہے، تو وہاں ابھی جو حالات انڈر کرنٹس یا جو اس کے جو ریئیکشنز ہیں وہ کبھی دنیا کے سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب شاید وہ وقت قریب ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گریٹر اسرائیل سے ہم نے بات کی تھی کہ اس کے قیام کے لیے جو ممالک آڑ بن سکتے تھے مڈل ایسٹ کے اندر، ان سب کو آہستہ آہستہ ون بائی ون ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا ہے، وہ یہ پانچا کر دیا گیا ہے، عراق کا، شام کا، عراق ہے، شام ہے، اس کے بعد یہ آپ سب نے لیبیا ہے، مصر آلریڈی انہوں نے فتح کیا ہوا ہے، ان کے تو بڑے قریبی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی سعودی عرب کی اتنی شدید ہے اسرائیل کے ساتھ کہ یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کو قبول بھی کریں گے، اور حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیلیوں کے مذہبی عقائد میں ہے کہ مدینہ بھی ہمارے گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، یہ جاننے کے باوجود حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ کشاں کشاں گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ اسلم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جب ولی عہد جو ہیں جب یہ بادشاہت سنبھالیں گے، ظاہری بات ہے پرانے جو فرما روا ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو نئی جب بادشاہت آئے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایکشن اس وقت لیے جا رہے ہیں، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، احتسابی عمل ایک شروع کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی کی صورتحال تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ خانہ جنگی کی صورتحال آلریڈی ہو چکی ہے۔ دیکھیں سعودی عرب میں ابھی تک شہزادوں کے درمیان کھل کھلا کر خانہ جنگی نہیں ہوئی تھی جو اب ہونے جا رہی ہے یا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی تک جو فنڈامنٹلسٹ مسلم تھے، انڈر کرنٹس وہاں پہ سعودی عرب میں ان کی موجود تھی اور ان کو بڑی بری طرح کچلا جا رہا تھا۔ اب سامنے یہ آ رہا ہے کہ جناب یہ جو موجودہ ہمارے بادشاہ ہیں یہ ٹرمپ کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ جو انڈر کرنٹس جو اسلامک موومنٹس ہیں ان کو مزید اگنائٹ کریں گے، نمبر 1، اور اس کے اس بھڑکنے کو جو ناراض شہزادے ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اب حالات جو ہوں گے وہ سعودی عرب کے حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے خراب ہوں گے، یہ کنٹرول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ جو سٹیپ لیا گیا یہ بہت تیزی سے اور بڑی بروٹلی سٹیپ لیا گیا ہے۔ دیکھیے میرا گمان یہ ہے کہ کرپشن کی کہانی صرف کہانی ہے، کون کرپٹ نہیں ہے بھائی؟ اگر ہم شہزادوں کی، ہم عیاشیوں کی اور اس کی کہانی، وہ تو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، جو شہزادے اتنا سپیڈلی یہ سارا ایکشن ہوا ہے کہ ایک شام کمیٹی فارم کی گئی ہے اور اسی رات اس نے وہ ساری کاروائی جو ہے وہ عمل میں لے آئی۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ محمد بن سلمان جو ہیں اگر یہ بادشاہ بن جاتے ہیں تو اب پتہ ہے جو ہماری انٹرنیشنل طاقتیں ہیں کہ اگر یہ بادشاہ بن گیا اور ہم اس کو تحفظ دیں تو یہ مرتا نہیں۔ ان کا صرف جو انٹرنیشنل طاقتیں، ان کو پرابلم کیا تھی کہ وہ ہر بوڑھا بادشاہ صدر منتخب ہو جاتا تھا، اپنا بادشاہ وہ چند سال بعد وہ نکل جاتا تھا اوپر، تو ہر دفعہ اب انہوں نے کہا جب یہ چینج آئی ہے تو اب ایسا بندہ سلیکٹ کریں جو ہمارے سے قریب ترین بھی ہو اور امید ہے جو فزیکلی بھی ٹھیک ہے کہ چلو اگلے کوئی 20-30 سال 40 سال 50 سال نکال جائے گا ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے بڑی ایک میجر انویسٹمنٹ اور میجر پلاننگ کر کے وہ ان کو اس میں لے کے آئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا عموم ہے کہ جو جوائنٹ فیملی کاروبار ہوتے ہیں نا، جب اس میں اگلی نسل داخل ہوتی ہے نا تو اس میں چینجز آتے ہیں، پھڈے پڑتے ہیں۔ صحیح، اس پھڈے پڑنے کے 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو وہ کاروبار سپلٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کاروبار ڈوب جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا پھڈے پڑتے رہے اور کاروبار ترقی کرتا رہا، یہ نہیں ہوتا۔ یہی آپ سمجھیے جوائنٹ فیملی ان کا بزنس تھا۔ سعودی عرب جو ہے بھال اس کو بادشاہت ہے، اب وہ آئی ہے اگلی نسل کے پاس، عبدالعزیز کے بیٹوں سے ہٹ کے اب آئی ہے اگلی، اب وہاں پہ، اور وہ بے تحاشا ہیں، وہ بے تحاشا، اب وہ پھڈے پڑیں گے۔ اب وہ حالات زیادہ قریب معلوم ہوتے ہیں جو ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ کنگ عبداللہ کے حوالے سے کہتے تھے کہ اس کے آنے کے بعد یہ حالات خراب ہوں گے، لیکن اتنے خراب کبھی نہیں ہوئے جتنے اب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو مالی سکینڈل وہاں پہ آیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس سکینڈل کے آنے سے پہلے صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں اور وائٹ ہاؤس کے ایک ایڈوائزر نے ریاض، دارالحکومت ریاض کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے احتسابی عمل کے پیچھے امریکہ کا کوئی لنک ہے؟ وسیم صاحب، میری رائے میں تو امریکہ اس سارے عمل کی پشت پر ہے، عمل دخل نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس عمل کے پشت پر ہے امریکہ، اور اس کی آشیرواد سے، اس کے مشورے سے یہ کچھ ہوا ہے، اور وہ تمام لوگ جو ہیں جو اس بادشاہت کے راستے میں رکاوٹ تھے ان کو دور کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
کہ امریکہ کے بہت سے مفادات، خود ریاست امریکہ کے خود بہت سے جو ہے مفادات اس خطے سے وابستہ ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ہے جو امریکہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اگر یہ کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جنہوں نے ہر امریکی حکومت کو یرغمال بنایا ہوتا ہے، اپنے مفادات کے حوالے سے ہر امریکی حکومت جو ہے کم از کم پچھلے 25-30 سال سے وہ اسرائیل کی یرغمال ہوتی ہے، اور وہ اسرائیل جو ہے وہ یوں سمجھ لیے کہ اسرائیل پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور امریکہ آگے ہوتا ہے، اسرائیل احکامات جاری کرتا ہے اور امریکہ ان احکامات پر عمل درآمد کراتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اصل مسئلہ جیسے کہ ابھی آصف میر صاحب نے کہا کہ اصل معاملہ گریٹر اسرائیل کا ہے، اس کے لیے یہ ساری پیش رفت ہے۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ وہ جو ہنری کسنجر نے کہا تھا نا کہ امریکہ اپنے دوست کے لیے جتنا خطرناک ہوتا ہے اپنے دشمن کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوتا، تو لہٰذا سعودی قیادت یہ سمجھ لے کہ امریکہ کی اتنی محبت، امریکہ کی اس طرح پشت پناہی جو ہے وہ نہ صرف سعودی حکومت کے لیے بلکہ سعودی خاندان کے لیے اور فی الوقت حکمران خاندان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی۔ مجھے تو بار بار وہ یاد آ رہی ہے لیبیا کا جو ہوا ہے معاملہ، کافی مشابہت ہے اس کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کرنل قذافی کا بیٹے نے بھی ایک وقت میں تمام اختیارات سنبھال لیے تھے اور کرنل قذافی کی تمام پالیسیوں کو بالکل یو ٹرن دے دیا تھا، اگرچہ یہاں یو ٹرن والی بات نہیں ہے، یہ راستے اسی پہ چل رہے تھے اور اسی کو آگے بڑھایا ہے محمد بن سلمان نے، لیکن وہاں تو باقاعدہ یو ٹرن دے کر اس نے اپنا تمام پالیسی جو ہے پرو امریکہ کر لی، یہاں تک کہ اپنا ایٹمی اسلحہ، ایٹمی بوریا بسترا کہنا چاہیے، ایٹمی بوریا بسترا ایک جہاز میں لاد کر امریکہ روانہ کر دیا کہ ہم تائب ہوئے، اور امریکہ کو خوش کرنے کی ہر طرح کوشش کی۔ لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ سے فرانس ناراض تھا، امریکہ نے صرف فرانس کو راضی کرنے کے لیے اسے لیبیا کی رشوت دے دی، اور لیبیا کرنل قذافی اور فرانس نے وہاں آپ کہہ لیجئے کہ وہاں ایک انقلاب لایا یا ایک بغاوت برپا کی، اور کرنل قذافی کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ یعنی امریکہ کی وہ پشت پناہی جو تھی اس کے بیٹے نے حاصل کی تھی، وہ کوئی کام نہ آ سکی وقت پہ۔ اسی کوشش میں ہے محمد بن سلمان، اللہ کرے، ہم نہیں چاہتے، ہم تو کیونکہ ہمارے لیے وہ سرزمین بڑی مقدس ہے، ہم نہیں چاہتے وہاں حالات خراب ہو، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں گڑبڑ ہو، لیکن اگر حکومت کی صورتحال یہی رہی کہ اپنے ہر مخالف کو گرفتار کر لو تو حالات نارمل نہیں رہ سکتے، یہ فطری تقاضا ہے۔ آپ اگر اس طرح گرفتاریاں کریں گے، یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں میڈیا چھوڑ کر ممبر رسول آزاد نہیں ہے، وہاں سے وہی بات کہی جائے گی جو حکومت کہے گی اور دوسری بات ان کے خلاف نہیں کہی جا سکے گی۔ لہٰذا اس صورتحال میں جبکہ بالکل ایک بند فضا ہے تو اس میں اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ کوئی چیز پھٹ جائے وہاں اور کوئی معاملہ بہت بگڑ جائے۔ بہرحال میں آپ کی بات کو دہراؤں گا کہ اس میں امریکہ اس کی پشت پناہی میں ہے اور اسرائیل اس حوالے سے وہاں انتشار پیدا کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ کچھ شہزادے گرفتار تو ہوئے ہیں لیکن 24 گھنٹوں میں 2 شہزادوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، ایک ہیلی کاپٹر وہ جو کریش والا ایشو تھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ بھی مشکوک ہیں یا محض اتفاق ہے، یہ اتفاقیہ ہیں؟ ایک تو واقعہ وہ ہے کہ جس میں کہ ایک شہزادے کو گرفتار کرنے کے لیے جب گئے تو وہاں پر وہ ان کے جو محافظ تھے، انہوں نے جو ان کے سیکورٹی گارڈ تھے، انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ ایک شہزادے کراس فائرنگ میں کہا گیا ہے، لہذا اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے سے براہ راست کا تعلق ہے۔ لیکن دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ ایک شہزادہ جو تھا وہ یمن کے بارڈر پہ کسی ہیلی کاپٹر کریش میں ہوا، وہ معاملہ مشکوک ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ نہیں وہ بھی کریش ہوا ہے یا حوثی باغیوں نے ہٹ کیا؟ حوثی کی کسی فائرنگ سے وہ ہیلی کاپٹر ڈاؤن ہوا ہے، بہرحال اس کا معاملہ جو ہے ابھی کتنا کلیئر نہیں ہے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ یہ خالی انہی معاملوں پر نہیں، اصل میں یہ تو ابھی چیز سامنے آئی ہے نا کہ جس کو مطلب اتنا پبلک مطلب عالمی پریس میں چیز آ گئی ہے اور عالمی میڈیا میں چیز آ گئی ہے، حالانکہ ابھی کچھ مطلب اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے
کچھ شہزادے جو وہاں نہیں تھے اور کوئی ایک سوئٹزرلینڈ میں تھا، ایک کوئی انگلینڈ میں تھا، ایک امریکہ میں تھا، جو مطلب وہاں پر موجودہ جو قیادت ہے اس کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے، اور خبریں یہ تھیں کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر اغوا کر کے لے آیا گیا اور وہ غائب ہیں، مطلب وہ شہزادے جو ہیں. لہذا یہ چیز تو مطلب وہاں پر چل رہی ہے. پاور سٹرگل جو ہے یہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے. یہ اب جو ہے یہ تو ذرا نمایاں ہوگی، کیونکہ اکٹھا بہت بڑا بہت سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور گرفتار کیا گیا، وہ ریڈس ہوٹل میں رکھا گیا ہے. لہذا چیزیں جو ہیں مطلب منظر عام پر آ گئی ہیں اور اس کو چھپایا نہیں جا سکا، اور باقاعدہ انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ کرپشن کا الزام لگا کر. لیکن پاور سٹرگل وہاں محمد بن سلمان کے کراؤن پرنس بننے کے بعد سے جاری ہے. آصف حمید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو علماء کرام ہیں وہاں کے سعودی عرب میں، جو علماء کا طبقہ ہے، انہوں نے اس پورے عمل کی مکمل حمایت کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ جو ہے یہ ایک مذہبی فریضے کے طور پہ انجام دی جانی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرپشن اور اس کے منی لانڈرنگ کے جو کلپریٹس ہیں، کیا ان سب کو سزا مل پائے گی؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کرپشن کے خلاف جنگ بڑا ایک متنازع قسم کا ایک جملہ ہے. پہلے ثابت یہ ہو جائے کہ وہاں پہ کرپشن سے پاک کون کون ہے. یا ہم پاکستان کی بات بھی کرتے تو یہاں کرپشن سے پاک صرف اگر منی لانڈرنگ کو لیا جائے تو وہ تو آدھا سعودیہ گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ ان سب کے پیسے بلکہ حکومتی اداروں کے پیسے باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں. وہ اس لحاظ سے نا دیکھیں، وہ یہ ایک کور لیا گیا. اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیں اب علماء وہاں پر دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے یا کریں گے، وہ غائب ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے. ایک وہ ہیں جو بادشاہ کے فرمان کو جیسا ہے ویسا بیان کریں گے. وہ ان کو آپ میڈیا میں بھی دیکھ لیں گے، ان کو آپ دیکھیں گے جناب وہ تو وہاں بڑے اچھے اور بڑے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور بڑے بہترین تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں. وہ سب چیزیں دو طرف ہوگا، جو ان کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے گا. لیکن جو اٹھائے، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے جو اٹھائے گئے ان کا نام بھی نہیں آئے گا کہیں، اٹھا لیے گئے. لہٰذا بادشاہت ہے، بادشاہت کا ایک جبری نظام ہے، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، پھر ذہن میں رکھیں کہ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ وہ خبریں ہیں جن کو وہ اپنی مرضی سے جاری کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ خبریں جو ابھی ان کی مرضی کی نہیں ہے وہ نہیں آ سکتی. وہاں ابھی اتنا آزادی کا نہیں ہے، اور جو کوئی ایسی حرکت کرے گا وہ عتاب کا شکار ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اس بات کو اصل میں ہم جب قرآن مجید بھی کہتا ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، بنی اسرائیل کے، کہ جب آخری جب وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے. بہت سے لوگ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو وہاں پر اب گریٹر یروشلم کا ایک کانسیپٹ آ گیا کہ اس میں 1.5 لاکھ نئی بستیاں بننی ہیں. یہ اصل اسی گیم کا معاملہ ہے جس کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ اس کے فرنٹ اینڈ پہ وہ ظاہری بات ہے وہ دین کا نام نہیں لے سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے یا کروسیڈ کے لیے کر رہے ہیں. اب ٹرمپ یہ نہیں کہے گا، اس کے بش کے منہ سے تو نکل گیا تھا 9/11 کے بعد کروسیڈ کا لفظ، جس طرح وہ اس کو پھر میڈیا سے غائب کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. بیک اینڈ کے اوپر اصل چیز کیا ہے کہ دنیا کی حکومت اور گریٹر اسرائیل کا قیام، یہ اصل میں ہے. اب آپ دیکھیں سعودی عرب میں اب یہ جو جتنا یہ جیسے ولید کو ہٹایا گیا، ولید آج سے کچھ عرصہ پہلے تک امریکہ کا یس پرنس تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب ٹرمپ سے اختلافات کی وجہ سے ہوا، اس کا شمار دنیا کے اب اس کو ہٹایا جو گیا. ایک اس کے بارے میں رائے یہ بھی ہے کہ محمد بن سلمان نے اس کو اس لیے ہٹایا ہے کہ کہیں یہ میرے سے بڑھ کے امریکہ کے لیے کوئی خدمت نہ دے دے اور امریکہ کے پاس ایک آپشن نہ آ جائے. ایسے لوگ بھی ہٹائے جا رہے ہیں جو امریکہ کے لیے آپشن بن جائیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ کل یہ تھوڑا سا اگر اس کا موڈ اگر اس نے تھوڑا سا کوئی ان سے روگردانی کی تو امریکہ کیا کرے گا، وہاں کی جو زیر انڈر کرنٹس دینی طبقات ہیں ان کو ہوا دے گا اور وہ کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، انہوں نے گریٹر اسرائیل کا قیام کرنا ہے. اس کے لیے وہ آج سے نہیں 100 سال سے وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں. اس چیز کو اگر ہم تنازع میں رکھیں گے تو ہر بات ہمیں سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اس چیز کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو ہم حیران ہوں گے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بس بادشاہوں کی لڑائی ہے، فلاں ہے فلاں. بھائی بیک اینڈ کے اوپر کوئی اور کہانی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کانٹیکسٹ میں عدلیہ جب یہ اتنے زیادہ لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا تو کیا یہ سعودی عدلیہ کا امتحان نہیں ہوگا؟ پہلے میں ایک بات کی وضاحت بلکہ اس کی تصحیح کر دوں. جو بات سامنے آئی ہے نا کہ باہر سعودی عرب کے لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ اس کو کہتے ہیں، پیسے سب کے پڑے ہوئے ہیں جس کی ٹریل نہ ہو. ہاں، جو انلیگل چینل سے جائے،
جو وہاں پیسے جو سعودیہ کے ہیں اس میں بہت سے جو ٹرانسفر ہے وہ لیگل چینل سے ہوئی ہے. سر ہم منی لانڈرنگ کی تو بات کرتے ہیں کہ انلیگل ہے, وہ سارا پیسہ سودی بینکوں میں پڑا ہوا ہے, وہاں سے سود آ رہا ہے. یہ وہ لوگوں کا ہے جو ہمارے امام ہیں, اس پہ تو آج تک کوئی نہیں بولا. وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن مریض میں دلال کا جو ہے اس کی تو باقاعدہ انویسٹمنٹس ہیں نا, جو وہاں پر مطلب اسٹاک ایکسچینجز ہیں اور جو بڑے بڑے گروپس ہیں, سٹی گروپ ہے اور یہ جو بڑے بڑے مطلب وہاں پر ہیں, منی لانڈرنگ سے بڑا گناہ سود ہے. صحیح بات, وہ کوئی شک نہیں. صحیح تو وجہ دلائی آصف تو پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے عالم دین کے ساتھ ایک لطیفہ بھی ہوا تھا, وہ بھی آپ کو سنا دوں. ان سعودی عرب میں وہ پڑھاتے تھے بچوں کو, تو ان کی تنخواہ لیٹ ہو گئی, تنخواہ, تو انہوں نے رابطہ کیا محکمے سے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات, وہ وہاں بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے, تو وہ وہاں اپنا جو متعلقہ محکمہ تھا اس کے پاس گئے کہ میری تنخواہ نہیں آئی, تو انہوں نے کہا وہ جو بینکوں میں پیسے رکھائیں جو اس سے جو سود آتا ہے نا اس سے آپ کو تنخواہ دیتے ہیں, اور اس دفعہ سود نہیں ملا. بات تو وہی ہوگی نا کہ اداروں کے پیسے بھی سود کے اس چکر میں پڑے دینی اداروں کے. Anyway, عدلیہ کا امتحان ہوگا کہ نہیں ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا. دیکھیں میں ذاتی طور پر وہاں کی عدلیہ کی کیا پوزیشن ہے کوئی خاص علم نہیں رکھتا, لیکن جو وہاں کا ماحول ہے, ایک بادشاہت کا ماحول, ایک پچھلے دنوں ایک مثال تو سامنے آئی تھی نا کہ بادشاہ کے بھتیجے کے حوالے سے بھی جب تھا, اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا تو اس کا سر قلم کیا گیا تھا. دیکھیں یعنی وہ تو ان کے خلاف فیصلہ ہے. اس کا تعلق بادشاہت کی دور سے نہیں تھا, اس کا تعلق امریکہ کی وفاداری کے ساتھ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, وہ تو براہ راست ایک چیز ہے نا کہ وہاں پر قانون ہے. دیکھیں وہاں پر جو شرعی قوانین نافذ ہیں, ہاتھ بھی کٹتے ہیں, قتل بھی ہوتا ہے. جو شرعی قوانین نافذ ہیں اگر وہ شروع سے لے کر اوپر تک ہے, جہاں جہاں شریعت نافذ ہے ہمیں تحسین کرنی چاہیے, اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صریحاً اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں کہیں کہ بھائی یہ تو غلط. صحیح بات. وہ تو وہ شخص بھی, وہ شہزادہ بھی نہیں بچا تھا جس نے شاہ فیصل کو قتل کیا, وہ بھی نہیں بچا تھا. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی امریکہ کا معاملہ ہوگا, اگر ان کے اقتدار کا کوئی تعلق ہوگا, تمام معاملات سے سپرسیڈ کر جائے گا, تو وہ عدلیہ کی کوئی حیثیت نہیں چلے گا. اور جو عام شرعی معاملات ہیں, عام چیزیں جن کا براہ راست تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ, اقتدار کے ساتھ یا امریکہ کی سرپرستی کے ساتھ, تو وہ شریعت کے مطابق ہوں گے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی. دیکھیے وہی امریکہ جو آج کہہ رہا ہے کہ جناب ٹرمپ نے بڑی تعریف کی ہے, اگر تھوڑا سا سعودی عرب اس کے خلاف ہوگا تو وہی اس کے ان کے محمد بن سلمان کے انہی اقدامات کے وہ خلاف ایک کیس بھی بنا رہے ہیں. ایک سے یہاں کہہ لیجیے, وہ امریکہ کر کے بات نہ کرتے, وہ امریکہ جو جمہوریت کا علمبردار ہے, وہ امریکہ جو آزادیوں کا علمبردار ہے, جو انسانی حقوق کا چیمپئن ہے, حقوق کا علمبردار ہے, وہ تعریف کر رہا ہے کہ تھوک کے حساب میں شہزادے اور لوگ پکڑ کر بند کر دیے جائیں. دیکھیں نا جی, آپ خود سے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی بدمعاش تعریف کر رہا ہو تو آپ سمجھیں گے کہ بھائی آپ اس کی تعریف کو صحیح مانیں گے غلط مانیں گے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. اب ٹرمپ تعریف کر رہا ہے, بنیادی طور پر آپ اس کو تناظر میں دیکھیں, جو گریٹ گیم ہے کہ یہ بہت پہلے بات آئی تھی کہ مڈل ایسٹ کا جو میپ ہے وہ ری ڈرا کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ جیسے بارفور ڈکلیریشن کی بات آئی کہ ایک دفعہ تو تحریک وہ جو ترکی کی خلافت عثمانیہ کا تیا پانچا کیا گیا اور اس پورے خطے کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ دیا گیا. اب جو نیا ان کا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر اسرائیل کی جو اپوزیشن تھی, شام, عراق, سعودی عرب, اردن, مصر, یہ سارے ممالک تھے جو اسرائیل کے اگینسٹ تھے, آہستہ آہستہ وہ عرب اسپرنگ کا بہانہ بنا کر, جمہوریت اور حریت کا بہانہ بنا کر عراق میں انہوں نے حکومت کو تلپٹ کر دیا, وہاں پر انتشار اور فساد پھیلا دیا. شام میں فساد ابھی تک جاری ہے. مصر میں انہوں نے اخوان المسلمون کا تیا پانچا کر دیا اور وہاں پر ایک آرمی کا جو ملٹری جنرل ہے وہ حکمران ہے. لیبیا میں انتشار ابھی تک ان کا بھی جاری ہے, وہاں پر کچھ نہیں ہے. لبنان میں آپ کو معلوم ہے کہ انہی دنوں میں وہاں کا جو وزیر اعظم اس نے سعودی عرب میں بیٹھ کر ریزائن کر دیا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. اور وہاں کس جان کا خطرہ ہے؟ وہاں حزب اللہ جو ہے ان کو بڑا اپر ہینڈ دیا جا رہا ہے. اب یہ سعودی عرب ایک ملک بچا تھا اور انہوں نے بالکل امریکہ کی گود میں, جیسے بھی ذکر ہوا کہ وہ ٹرمپ کو انوائٹ کیا تھا اور تمام اسلامی ممالک کو, ان کے سربراہان کو سوائے ایران کے باقی کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا, ایک طرح سے بالکل سر تسلیم خم کر دیا گیا تھا. اور اس وقت یہ مطلب خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جی جو سعودی بادشاہت ہے انہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بالکل امریکہ کی گود میں جا بیٹھے. اب امریکہ نے کیسی چال چلی کہ وہاں پر بھی انتشار کا بیج بو دیا ہے. یعنی بظاہر تو فی الحال یہ ہے کہ وہ بہت سے شہزادے جو ہیں ان کو مطلب گرفتار کر لیا گیا کرپشن کے الزام میں, لیکن بہرحال یہ بات رکے گی تو نہیں.
ابھی وہاں سے خبریں تو نہیں آئی، لیکن بہرحال اگر اتنا بڑا اسٹیپ لیا گیا ہے اس کی ریپرکشنز تو ہوں گی. کسی شہزادے منطقی جو ہے وہ انجام ہزاروں تک پہنچے گا تو صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بنیادی طور پہ ایک انتشار کی کہ وہ عرب اسپرنگ جو ہے وہ ایک نئے انداز میں وہاں پر ایک جو اقتدار کی جنگ ہوگی اس میں انتشار کا بیج امریکہ نے بو دیا ہے. وہ آج سب کل پرسوں سال 2 سال 5 سال بعد، مطلب یہ تو ہم ایک لمبی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس سے وہاں پر ایک انتشار کی کیفیت تو پیدا ہوگی. اور اس کے بھی حصے بکھرے انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ وہ جو ایک مطلب حرمین جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک ویٹیکن سٹی کی طرح مقدس مقامات الگ کر دی جائیں اور باقی جو ہے اس کو حصوں میں بکروں تقسیم کر دیا جائے. تو حالات اس طرح بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں کہ دوسروں کی بات کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال لینا چاہیے. وہ اس حوالے سے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا سعودی عرب سے بہت تعلق ہے، بنیادی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، دینی تعلق ہے، لیکن ہم باشندے ہیں، ہم باسی ہیں پاکستان کے. تو میں صرف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے راستہ صاف کر رہا ہے امریکہ اسرائیل کی کہہ لیجئے کہ اسرائیل کے حکم پر، تو اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل کے راستے میں، اسرائیل کو ایک عالمی قوت تسلیم کر لینے کے راستے میں پاکستان ایک رکاوٹ ہے. اور پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ سن 67 میں جب ابھی پاکستان ایٹمی قوت نہیں بنا تھا، اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا اس وقت کہ جبکہ عربوں کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ نہیں تھی بلکہ کسی حد تک اسٹرانگ تھی، اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ عرب ہمارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ہم انہیں کوئی اہمیت دیتے ہیں، آپ کو اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنی پڑے گی پاکستان پر. ہمارا اصل دشمن، ہمارا حقیقی دشمن، ہمارے جنم کا دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے. تو اور پاکستان جو ہے اس وقت یعنی ابھی تک اس لحاظ سے بچا ہوا ہے کہ وہ ابھی بھی ایک ایٹمی ملک ہے اور واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے. یہ ساری قوتیں، یہ ساری ٹرائیکا، اسرائیل، امریکہ، بھارت جو ہیں وہ اس حوالے سے پاکستان کو کسی صورت معاف نہیں کریں گی. لہٰذا اس سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب کس طرح انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے، سعودی عرب میں آنے والے حالات کس طرح بگڑ رہے ہیں، ان پر ہماری تشویش جو ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس طرف بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک واحد کانٹا ان کے راستے کا ہے جو اب وہ صاف کرنے چاہتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا، دیکھیں کہ بریگیڈیئر صاحب نے بڑی قیمتی بات کی کہ عرب اسپرنگ سے جب جوڑا جائے نا تو انہوں نے ہر ملک کو ایک انتشار کا بیج بول دیا نا. یہ اس کا وہ انتظار کر رہے تھے، یہ جو گھڑی تھی نا کہ جب یہ ایک ٹرانزیشن ہوگی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں، یہاں کا انتشار کا پیدا کرنا ان کے مفاد میں ہے، گریٹر اسرائیل کے قیام کے مفاد میں ہے یہاں کا انتشار. یہاں کے حالات بگڑے. اب دیکھیں ہر مسلمان قرب قیامت کی احادیث میں کیا ہے، حج کا موقوف ہونا. حج کیسے موقوف ہو جائے گا؟ انتشار ہوگا تو پھر ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اب وہ انتشار آنا، دیکھیں وہ احادیث صحیح ہیں ہم سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کے احادیث کو وہ جانتے بھی ہیں، انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، اس کے مطابق پلاننگ بھی کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان احادیث کو تبرکاً پڑھتے بھی ہیں اور کتاب بند کر دیتے ہیں. یہ ہونا ہے، یہ شدنی امر ہے، وہاں کا حالات خراب ہونا. اب آپ کچھ عرصے اب جو حج پالیسی آئے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہاں کی حج پالیسی میں کیا تبدیلیاں مزید ہو رہی ہیں. دیکھیں ابھی یہاں پہ فنگر پرنٹس کا کام شروع ہو گیا، حاجی سارے کے سارے عمرہ کے لوگ خوار ہو گئے ہیں. یہ آہستہ آہستہ کر کے خود چاہیں گے کہ یہ جو وہاں پہ اتنی سختی کر دیا کہ لوگ بھی وہاں پہ جو ہے وہ جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں. اور حالات اب بہت تیزی سے وہاں خراب ہونے کا امکان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حرمین کی حفاظت فرمائے، ہم دعائیں کرتے ہیں، اور جو سازشیں دشمنوں کی ہیں اس کو ناکام کرے. لیکن بہرحال یہ احادیث میں چیزیں موجود ہیں تو یہ ہونی ہے. ہمیں چاہیے، تمام جو ہماری پالیسی میکرز ہیں جو بھی ہیں، کہ بھائی جب تم پالیسی بناؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوائن گائیڈنس بھی دی ہے، ان کی احادیث بھی ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے، ان کو ضرور ساتھ رکھیں. اگر ان کو ساتھ رکھے بغیر کریں گے تو ہم ہر قدم جو اٹھائیں گے وہ اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں اٹھائیں گے، اگر ہم نے ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے بات. ٹھیک ہے، آپ سب حضرات کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.